کہانی محل کی جانب سے آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہانی جس کا نام ہے الٹی چال۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی کہانی محل کا چینل سبسکرائب کر لیں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ سنتوش شہر کے ایک پوش علاقے کے ریسٹورنٹ میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ وہاں لوگ رات گئے تک باربیکیو کھانے، چائے اور اسپیشل کافی سے انجوائے کیا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک کیسینو واقع تھا جہاں جوئے کے شوقین لوگ آ کر بازی لگاتے تھے، اسی لیے یہ ریسٹورنٹ آدھی رات کو بھی مصروف عمل نظر آتا تھا۔ ایک رات سنتوش اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر کی طرف اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ روڈ پر سناٹا تھا۔ ایک تیز رفتار کار اس کے برابر سے گزرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ آگے ڈبل روڈ تھا۔ دوسری طرف سے ایک پانی کا ٹینکر آ رہا تھا کہ ایک دم کار اچانک لہرائی اور جا کر ایک فٹ پاتھ پر چڑھتے ہوئے بجلی کے پول سے ٹکرا گئی۔ ٹینکر تو بغیر رکے اپنے راستے پر چلا گیا۔ کار کا بونٹ آگے سے کافی پچک گیا تھا۔ یہ دیکھ کر سنتوش نے اپنی موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے قریب روکی اور جلدی سے دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر سے ایک لمبے چوڑے آدمی کو بہت ہی مشکل سے نکالا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر سے خون رس رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ خون آلود ہو رہا تھا۔ سنتوش نے بڑی مشکل سے گاڑی میں پڑے ایک کپڑے سے اس کا چہرہ صاف کیا تو وہ اسے کوئی جانا پہچانا سا چہرہ لگا۔ ارے یہ تو اکثر رات کو کافی پینے ہمارے پاس آتا ہے۔ کبھی تعارف تو نہیں ہو سکا لیکن یہ معلوم تھا کہ اچھا خاصا مغرور قسم کا آدمی تھا۔ زیادہ بات تو نہیں کرتا تھا مگر اچھی ٹپ وغیرہ دے دیا کرتا تھا۔ سنتوش نے سڑک پر آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی مدد کے لیے مل جائے، مگر کئی گاڑیاں سامنے سے گزر گئیں اور انہوں نے روکنے کی زحمت نہیں کی۔ ویسے بھی آدھی رات کو ایکسیڈنٹ کے معاملے میں کوئی نہیں پڑنا چاہتا۔ کون اس وقت پولیس کے سوالات کے جوابات دے کر اپنی جان مصیبت میں ڈالتا؟ پھر اس نے اپنے موبائل سے ایمرجنسی کال پر ایمبولنس بلوائی اور ایمبولنس کے آنے تک اس کے خون کو روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ زخمی آدمی کے منہ سے ایسی بو آ رہی تھی جس سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ نشہ کیے ہوئے ہے اور نیم نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہرحال وہ اس کو ایمبولنس میں ڈلوا کر خود اس کے ساتھ ہاسپٹل گیا اور پھر ڈاکٹرز نے پولیس کو بھی کال کر دی تھی۔ وہ سارے سوالات اور کارروائی بھی اس نے نمٹائی اور پھر اسی چکر میں صبح ہو گئی۔ تب وہ اپنے گھر پہنچا۔ اسی دوران میں اس کے چھوٹے بھائی کا فون بھی آیا تھا جس پر سنتوش نے ساری صورتحال بھائی کو بتا دی تھی۔ حادثے کے دوسرے دن زخمی کو ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو ساری صورتحال بتا دی تھی کہ وہ کس طرح یہاں پہنچا ہے اور کس نے وقت پر اس کی زندگی بچائی ہے۔ اس نے اسپتال سے سنتوش کو فون کروایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ فون آنے پر سنتوش نے کہا کہ وہ ضرور ان سے آ کر ملے گا اور خیریت بھی دریافت کرے گا۔ وہ اسپتال کے کاؤنٹر پر پہنچا تو اسے ریسیپشن والوں نے کہا کہ آپ اسپیشل روم نمبر 12 میں چلے جائیں، وہاں پر مسٹر دانش آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سنتوش جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا روم نمبر 12 میں داخل ہوا۔ بستر پر لیٹے ہوئے دانش نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا تو سنتوش نے ہاتھ ملا کر ان کو کہا کہ آپ آرام سے لیٹے رہیں، بالکل تکلیف نہ کریں۔ دانش نے اس کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا اور بولا، تم میرے محسن ہو، تمہاری وجہ سے مجھے دوبارہ جینے کا موقع ملا ہے، ورنہ شاید میں ابھی یہاں نہ ہوتا۔
تم کیا کرتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ کیا نام ہے؟ اس نے بے چین ہوتے ہوئے سوالات شروع کر دیے۔ ارے سر، میرا نام سنتوش ہے، آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا۔ میں اسی ریسٹورنٹ میں ویٹر کا کام کرتا ہوں جہاں آپ اکثر آ کر رات گئے کافی وغیرہ کا شوق فرماتے ہیں۔ جب آپ کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی تو میں بھی اپنا کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا، تبھی آپ کی کار خاصی رفتار سے میرے برابر میں سے گزری تھی اور پھر شاید آپ کے کنٹرول سے باہر ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ کر سامنے ایک پول سے ٹکرا گئی تھی۔ پھر بھی شکر ہے آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں، تمہارے وقت پر مدد کرنے کی وجہ سے اب سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن واقعی میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ میں اصل میں اسٹار کیسینو میں کام کرتا ہوں۔ اکثر رات کو جب نکلتا ہوں تو دوستوں وغیرہ کے ساتھ کچھ شوق میلہ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرا کام زیادہ تر دماغ کا ہے، وہ تو میں تمہیں ابھی نہیں سمجھا سکتا، لیکن دباؤ کم کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور اس دفعہ شاید کچھ زیادہ ہی ہو گیا، ورنہ میں پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ مجھے شاید اس طرح تمہیں سے ملنا تھا۔ بہرحال مجھے کیسینو میں سب ڈینی کے نام سے جانتے ہیں، یہاں کی پولیس بھی مجھے جانتی ہے، اسی لیے تم فکر نہ کرو، اب کوئی کارروائی مزید نہیں ہوگی۔ ویسے تم اسی ریسٹورنٹ میں کب سے کام کر رہے ہو؟ ڈینی نے سوال کیا۔ سر، مجھے یہاں 1 سال ہو گیا ہے، اس سے پہلے کسی اور جگہ یہی کام کرتا تھا، مگر وہاں کم پیسے ملتے تھے، گزارا مشکل تھا۔ اب یہاں پہلے سے کچھ بہتر پیسے مل جاتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ٹپ وغیرہ سے بھی کافی سپورٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے جس کا نام پرکاش ہے، وہ مقامی کالج میں اکاؤنٹس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے علاوہ میری ایک بڑی بہن ہے جس کا رشتہ ہو چکا ہے، بس کسی مناسب وقت میں اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، گھر تو اپنا ہے مگر حالات کی وجہ سے کافی قرضہ چڑھ چکا ہے۔ اس وقت ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، جب تک کہ میرا بھائی پڑھ کر کوئی اچھی جاب نہیں کر لیتا۔ ویسے آج کل یہاں جاب ملنا بھی تو بہت مشکل کام ہے۔ میں اب اسی جگہ تقریباً سارا وقت ہی کام کرتا ہوں، تب کہیں جا کر بمشکل گزارا ہوتا ہے۔ سنتوش نے دانش کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اچھا، اب تم فکر نہ کرو، میں یہاں سے فارغ ہو کر تم سے ملوں گا، مگر میرے بارے میں یا میرے کام کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ بس میں تمہیں کچھ سمجھاؤں گا، اگر تمہاری مرضی ہو تو قبول کر لینا، اور اگر اچھا نہ لگے تو بھی منع کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر یہ ضرور سمجھ لینا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا۔ اچھا، اب یہ تم رکھو اپنے گھر والوں کے لیے، خوشی میں میری طرف سے مٹھائی لے جانا۔ دانش نے ایک لفافہ سنتوش کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر، یہ زیادتی ہے، یہ میں نہیں لوں گا، بس آپ جو کام مجھے بتائیں گے مجھے اس کا انتظار رہے گا، کیونکہ میں بھی سوسائٹی میں آہستہ نہیں چلنا چاہتا۔ نہیں نہیں، یہ تو لو، یہ تمہارے لیے مٹھائی ہے، باقی میں تم سے کام کی بات بعد میں کروں گا، یہ لو شاباش۔ دانش نے محبت سے سنتوش کو لفافہ پکڑا دیا، اور سنتوش نے شکریہ ادا کر کے لفافہ جیب میں رکھ لیا اور اپنے ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دانش نے اس کو مٹھائی کے لیے اتنے پیسے دے دیے تھے کہ جو اس کے 1 مہینے کے خرچے کے لیے کافی تھی۔ وہ آج رات کو جب کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ شاید اب اس کے گھر کے لیے بھی کچھ اچھے دن شروع ہو جائیں۔ دانش کچھ دن اسپتال میں رہ کر صحت یاب ہو کر واپس اپنے کیسینو جانے لگا۔ وہ باس کا خاص آدمی تھا،
وہ کیسینو میں امیروں، سرکاری افسروں اور اسمگلروں کو باس کی خاص ہدایت کے مطابق جوا کھلواتا تھا، لیکن اس طرح سے کہ کھیلنے والوں کو اس کا شبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ سب کچھ فیئر ہو رہا ہے۔ اب وہ اپنے محسن سنتوش کو اپنے کام سے کچھ ایسا تحفہ دینا چاہتا تھا کہ اس کو بھی ایک نئی زندگی مل جائے اور وہ اپنی زندگی کو خوشی سے جیے۔ اس نے ایک پلان تیار کیا کہ وہ سنتوش کو اس کیسینو میں لے کر آئے گا اور یہیں سے اس کی قسمت تبدیل کروائے گا۔ وہ پہچان گیا تھا کہ سنتوش ایک سمجھدار لڑکا ہے اور وہ اس لڑکے پر اعتماد کر سکتا ہے۔ ایک دن وہ اسی ریسٹورنٹ میں پھر کھانے کے لیے گیا اور اس نے سنتوش کو اشارے سے بلوایا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کی جانب آیا اور بولا، اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں نا سر؟ ہاں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور آج تم سے ضروری بات کرنے بھی آیا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے تم سے کچھ وعدہ کیا تھا؟ بس اب تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تم سے یہاں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ میں کھانے کے بل کے ساتھ تمہیں ایک پرچہ دوں گا، وہ تم گھر جا کر اطمینان سے پڑھنا اور اس میں جو لکھا ہوا ہو اس کو سوچ سمجھ کے اس پر فیصلہ کرنا۔ جو راستہ بھی تمہیں منظور ہو وہ مجھے لکھ کر دے دینا۔ اس میں تمہاری قسمت بدلنے کے 2 راستے ہیں۔ بس اب تم اپنی قسمت کے بدلنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنی مرضی سے کوئی ایک راستے کا فیصلہ کر لو۔ اب جاؤ اور میرے لیے اچھی سی باربیکیو بنواؤ، اور ہاں، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ بس تم مجھے اتنا ہی جانتے ہو کہ میں اس ریسٹورنٹ کا ایک کسٹمر ہوں جو اکثر یہاں آتا ہے، اور تم میرا اس لیے زیادہ خیال رکھتے ہو کہ میں تمہیں اچھی ٹپ دیا کرتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ دانش نے جلدی جلدی اس کو سب سمجھا دیا۔ جی سر، میں بالکل سمجھ گیا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں ابھی آپ کے لیے گرما گرم باربیکیو بنوا کر لاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر سنتوش اپنے کام میں لگ گیا۔ رات کو گھر آ کر سنتوش نے پرچہ پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، میں تمہارے سامنے 2 چوائس رکھتا ہوں، جو تمہیں اچھا لگے اسے پسند کر لو، اور اگر دونوں اچھے نہ لگیں تو دونوں چھوڑ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں تمہیں قسمت بدلنے کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ تو تمہارے سامنے وہ 2 راستے یہ ہیں۔ نمبر 1، تم اسی کیسینو میں جاب کر لو اور جیسا کام ملے وہ تم کو کرنا پڑے گا۔ میرا مطلب ہے اس فیلڈ کے اپنے جو ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں وہ تمہیں سکھا دیے جائیں گے۔ جیسے ہی تمہارے اوپر اعتماد کیا جائے گا اس میں تمہیں ایک معقول معاوضہ ملے گا اور کام کی نوعیت کے حساب سے کمیشن وغیرہ بھی ملے گا، لیکن ایک بار اس کام میں آنے کے بعد تم چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ایک طرف قانون ہوگا تو دوسری طرف مافیا۔ اس میں آنے کے بعد آزادی ختم ہو جاتی ہے، بس قید اور موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم یہاں ایک بڑا جوا کھیلو اور جیتنے کے بعد یہاں سے ایسے غائب ہو جاؤ جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہ سب کچھ کیسے ہوگا یہ وقت آنے پر میں تمہیں سمجھا دوں گا، لیکن تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے کہ تم اپنا کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہو۔ کم از کم جس ہوٹل میں تم کام کرتے ہو ایسے ہی ایک ہوٹل کے مالک بن سکتے ہو اور آزادی سے سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن اس کھیل کو کھیلنے کے لیے تمہیں اپنی جان داؤ پر لگانا پڑے گی۔ سارا کام بہت چالاکی اور پر اعتماد رہتے ہوئے کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، ذرا سی غلطی جان لے سکتی ہے۔ اب تم اچھی طرح سوچ لو کہ کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور، یہ پرچہ پڑھنے کے بعد اس کو جلانا نہ بھولنا۔ اور پھر یہ پڑھنے کے بعد دانش کی ہدایت کے مطابق اس نے ماچس کی تیلی سلگائی اور کاغذ کو آگ لگا دی۔
وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہ سکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے ایک فیصلہ تو کرنا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو سب کچھ اسی طرح رہے گا۔ مجھے ایک جمپ لگانی چاہیے۔ اور آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں نوکری نہیں کرے گا، ساری زندگی اس کی خطرے میں رہے گی۔ ہاں، ایک دفعہ وہ جوا کھیلنے کا رسک ضرور لے گا۔ اور اسے دانش کی ہوٹل لینے والی بات بہت پسند آئی، کیونکہ وہ اب اس کام میں اچھا خاصا تجربہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھنا شروع کیا کہ مجھے جوا کھیلنے والی بات منظور ہے، بس اس میں ایک چیز پریشان کر رہی ہے، وہ یہ کہ ایسی رقم سے جو کسی سے ناجائز طور پر حاصل کی جائے تو اس کے استعمال سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کریں کہ اسی دنیا میں لوگ غربت سے تنگ آ کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں، جو کہ خود ایک بہت بڑا پاپ ہے، گناہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے کام کے آغاز کے لیے پھر مصروف ہو گیا۔ دانش کے آنے پر اس نے یہ پرچہ احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک ہفتے کے بعد سنتوش کی دانش سے پھر ملاقات ہوئی تو دانش بولا، 2 منٹ میری بات غور سے سنو، میں تمہاری ایک الجھن دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں مانتا ہوں کہ یہ رقم کمانے کا ناجائز طریقہ ہے، لیکن جن لوگوں کی یہ دولت ہے ان سب نے ناجائز کمائی کی ہوئی ہے، جبھی تو وہ یہاں پیسوں کا کھیل کھیلنے آتے ہیں، جیتنے پر اور عیاشیوں پر لگ جاتے ہیں۔ ہارتے بھی ہیں تو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن تم ان چکروں کو چھوڑو، اب جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ تم کیسینو میں اپنا بھیس بدل کر آؤ گے، تم ایک بہت امیر آدمی کا بھیس بناؤ گے، تمہارے پاس باپ کی دی ہوئی بے تحاشا دولت ہے، تمہارے باپ کا ملک سے باہر ایک بڑا کاروبار ہے، اب تم یہاں اچانک آ گئے ہو اور ایسے ہی شغل میں کھیل رہے ہو۔ پہلا گیم تم ایک چھوٹا سا کھیلو گے سمجھنے کے لیے، اور وہ تم ہار جاؤ گے، اور پھر تم دوسرے گیم کو ایک بہت بڑی رقم کے ساتھ کھیلو گے، اور یہ گیم کیسینو تمہیں خود جتوائے گا تاکہ تمہارا حوصلہ بڑھے، اور پھر تم اگلی دفعہ آنے کا وعدہ کرو گے کہ تم اب اس سے بھی کئی گنا بڑی رقم لگاؤ گے، کیونکہ اب تم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو چکے ہو۔ لیکن اس دفعہ کیسینو بھی ہر حال میں تمہیں ہرانے کی تیاری کر چکا ہوگا۔ اس دفعہ وہ اپنے پرانے اور مستقل گاہکوں کو خوش کرے گا، لیکن پھر تم غائب ہو جاؤ گے، اپنا بھیس اتار دو گے، اور پھر کبھی بھی ادھر نظر نہیں آؤ گے۔ وہ تمہارا انتظار کرتے رہیں گے، تمہیں ہر جگہ تلاش کیا جائے گا، لیکن تمہارا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس طرح کیسینو نے تمہارے اوپر جیت کی صورت میں جو رقم لگائی ہوگی وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی، کیونکہ جو جال انہوں نے تمہارے اوپر پھینکا تم اس میں سے چکنی مچھلی کی طرح سے نکل جاؤ گے۔ ان کے جاسوس تمہیں شہر کے چپے چپے میں ڈھونڈیں گے۔ اب آگے سارا تمہارا کام ہے کہ تمہیں کس طرح غائب ہونا ہے۔ باقی رہا تمہارے بھیس بدلنے اور پیسوں کا انتظام وغیرہ، وہ سب کچھ میں نے اس لفافے کے اندر کاغذ پر لکھ کر اس میں دے دیا ہے۔ اس کام کے ہو جانے کے بعد ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ باس کیسینو کے اسٹاف کے آدمیوں کو ضرور شک کی نگاہ سے دیکھے گا اور اپنے مخصوص طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سب کچھ بتا کر وہ دانش خاموش ہو گیا اور سنتوش بھی سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ ایک ویک اینڈ نائٹ پر اسٹار کیسینو کے سامنے ایک بڑی سی کار آ کر رکی، اور پارکنگ کی جگہ دیکھنے کے بعد کار پارک کر کے ایک اسمارٹ سا نوجوان بڑی شان سے گاڑی میں سے اترا اور کیسینو کے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے کپڑے اور اس میں سے آتی ہوئی پرفیوم کی خوشبو سے کئی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں ایک آدمی اس کی طرف بڑھا اور بولا، ویلکم سر، حکم کیجئے۔
آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ ارے کچھ خاص نہیں، وہ جو آپ سب کی خدمت کرتے ہیں وہی میری بھی کر دیں، اسمارٹ نوجوان نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ضرور۔ ویسے آپ کو یہاں کے بارے میں کس نے بتایا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کس کے ریفرنس سے یہاں تشریف لائے ہیں؟ اسٹاف ممبر نے سوال کیا۔ بس آج اس طرف سے گزر ہوا تو راستے میں 2 پولیس والے کھڑے تھے چیکنگ کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا، سارا دن چیکنگ ہی کرتے رہتے ہو یا کچھ کھاتے پیتے بھی ہو؟ یہ کہہ کر میں نے ان کو ایک نوٹ تھما دیا۔ وہ خوش ہو گئے اور بولے، آپ کو کچھ چاہیے سر تو بتائیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمارے لیے کوئی اچھی سی تفریح جگہ اگر یہاں ہے تو بتاؤ۔ تو انہوں نے یہاں کا پتہ بتا دیا اور اس طرح ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ نوجوان نے تفصیل بتاتے ہوئے اسٹاف سے پوچھا۔ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا چھوڑیں، میں آپ کو ڈینی سے ملوا دیتا ہوں، وہ آپ کو یہاں کے بارے میں اچھی طرح سے گائیڈ کر دیں گے۔ میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور تھوڑی دیر میں وہ مسٹر ڈینی کے ساتھ آیا اور بولا، سر یہ ہیں مسٹر ڈینی، اب آپ ان کو جوائن کریں، میں چلتا ہوں۔ اور پھر مسٹر ڈینی نے مسکرا کر نوجوان کی طرف دیکھا اور قریبی صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ نوجوان نے ایسی جگہ پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ وہ یہاں کا پراسرار ماحول دیکھ کر اندر سے تو گھبرا رہا تھا مگر چہرے سے ظاہر ہونے نہیں دے رہا تھا۔ پروگرام کے مطابق آج اس نے اپنا وقت گزارا اور وہ اپنا پہلا گیم ہار گیا، مگر مسکراتے ہوئے واپس روانہ ہو گیا۔ باس اپنے کنٹرول روم میں سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ پھر 2 دن بعد وہ نوجوان کسی دوسری گاڑی میں اسی شان کے ساتھ دوبارہ کیسینو پہنچا۔ آج تو وہ ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ آتے کے ساتھ ہی اس نے ڈینی کو بلوایا اور آج بہت بڑا گیم کھیلنے کی آفر کی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں آج مجھ سے کون جیت کر جاتا ہے۔ ڈینی نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اسے کافی دیر سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ابھی نیا ہے، اتنا بڑا گیم نہ کھیلے، مگر وہ ماننے پر راضی نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، ہار بھی گئے تو کیا ہوا، پھر اگلی دفعہ اس سے بھی بڑا گیم کھیلیں گے۔ اس کی ضد کے آگے بہرحال ڈینی مجبور ہو گیا اور پھر سارے کیسینو نے دیکھا کہ آدھی رات تک وہ ایک بہت بڑی رقم جیت چکا تھا۔ اس نے اپنی رقم سمیٹی تو ڈینی نے اس کو اندر سے ایک بیگ منگوا کر دیا۔ ساری رقم اس بیگ میں ڈلوائی اور اس کے اوپر کچھ کپڑے وغیرہ رکھ کر بیگ کو اسمارٹ نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا، اور نوجوان نے ڈینی سے ہاتھ ملایا اور جلد ہی دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باس بھی کنٹرول روم سے یہ نظارہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نوجوان نے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور احتیاط کے ساتھ سیدھا اس ریسٹورنٹ میں پہنچا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے قریبی سیٹ پر اپنا بیگ رکھا اور دوسری سامنے والی کرسی اپنے نزدیک کرتے ہوئے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ رکھی اور ویٹر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ویٹر کو اس نے چائے اور کچھ اسنیک لانے کا آرڈر کیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی پیچھا کر رہا ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح اس کی رہائش گاہ کا پتہ چل جائے۔ اس کو یہی سمجھایا تھا کہ اسے بہت احتیاط کرنی ہے، اور وہ اپنا بیگ اٹھا کر اندر کی طرف جانے لگا اور ویٹر سے اشارے سے پوچھا کہ واش روم کہاں ہے؟ ویٹر نے اسے ایک جانب جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف گیا۔ اس وقت اندر کی طرف سناٹا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک طرف جا کر جیب سے اپنے لاکر کی چابی نکالی اور اس بیگ میں سے رقم نکال کر اندر رکھی اور لاکر کو چابی سے لاک کر دیا۔
اور واپس اپنا بیگ اٹھا کر باہر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ادھر ادھر یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اس کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت پر اعتماد اور نڈر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چائے اور اسنیک لینے کے بعد وہ واپس بیگ اٹھا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا دی۔ آج لازمی طور پر اس کے گھر کا پتہ جاننے کے لیے کوئی نہ کوئی غیر محسوس طریقے سے اس کا پیچھا کر رہا ہوگا۔ وہ گھر جانے کے بجائے ایک مرکزی شاہراہ پر نیشنل ہائی وے کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک 5 اسٹار ہوٹل پر پہنچ کر کار روکی اور اندر کی طرف چلا گیا۔ مرکزی دروازے پر کھڑے ہوئے ایک پگڑی پہنے ہوئے گارڈ نے اس کا مسکرا کر استقبال کیا تھا۔ وہ اندر پہنچ کر سیدھا واش روم پہنچا، جہاں جا کر اس نے سب سے پہلے اپنا میک اپ اتارا، اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھویا اور اپنے بیگ میں سے دوسرے کپڑے نکال کر تبدیل کیے۔ یہ کپڑے اس نے اپنے ہوٹل کے لاکر سے نکال کر بیگ میں رکھ لیے تھے اور رقم وہیں رکھ دی تھی۔ اب اس کے پاس بیگ میں صرف کپڑے ہی تھے۔ اس نے وہ بیگ وہیں پر چھوڑا اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ اب وہ کہیں سے بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ وہ وہی والا نوجوان ہے جو کیسینو میں گیم کھیلنے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ریسیپشن پر آیا اور ان سے کہا کہ وہ ایک فون کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے رینٹ کار والوں کو فون کیا اور کہا کہ وہ اپنی گاڑی آ کر ہوٹل پارکنگ سے لے جائیں۔ وہ مصروف ہے، ابھی نہیں آ سکتا۔ گاڑی کی پیمنٹ وہ ایڈوانس میں کر چکا تھا۔ اور پھر وہ وہاں سے نکل کر ٹیکسی کاؤنٹر پر آیا اور ایک ٹیکسی ہائر کر کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب قدرے اطمینان تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کی دوسری طرف ایک گاڑی کافی دیر سے کھڑی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اندر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈرائیور اور اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا دوسرا شخص۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد وہ دونوں آدمی باہر نکلے اور پریشانی کے عالم میں ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے ریسیپشن پر آئے اور ایک آدمی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھا، لیکن وہاں سے انہیں کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ پھر وہ شیشے والے مرکزی ہال کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے پگڑی والے دربان سے ملے اور اس نوجوان کے بارے میں پوچھا، تو دربان نے جواب دیا، جناب وہ اندر تو گئے تھے مگر ابھی تک میں نے ان کو باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب تو وہ آدمی دونوں پریشان ہو گئے۔ چلو خیر اندر کی طرف دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ابھی تک باہر نہ نکلا ہو۔ اور یہ کہتے کے ساتھ ہی وہ باتھ روم کی طرف چلے۔ وہ واش روم والے ایریے میں آئے جہاں کئی باتھ روم لائن سے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ایک باتھ روم چیک کر لیا، لیکن وہاں تو اس کا کوئی نام و نشانی نہیں تھا۔ ہوٹل کے سویپر نے وہ بیگ اٹھا کر ڈسٹ بن والی جگہ کے برابر میں رکھ دیا تھا کہ جس کا ہوگا وہ آ کر لے جائے گا، لیکن ان دونوں آدمیوں کی نظر پریشانی میں اس بیگ پر نہیں پڑی اور وہ باہر آ گئے۔ باہر بھی وہ پھر کافی دیر تک کھڑے رہے۔ آخر کار تنگ آ کر وہ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن جب انہوں نے باس کے بلانے پر یہ رپورٹ دی کہ اس نوجوان کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، تو باس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو کر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا اندھے ہو گئے ہو تم لوگ؟ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ جب تم اس کے پیچھے تھے تو کیسے غائب ہو گیا؟ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے غصے سے انٹرکام اٹھایا اور بولا، فوراً ڈینی کو میرے پاس بھیجو۔ 5 منٹ کے اندر ڈینی دروازہ کھول کر باس کے کمرے میں آیا۔ جی باس، کیا معاملہ ہے؟ باس بولا، ان دونوں کمبختوں نے سارا کھیل خراب کر دیا ہے، اور اس نے ڈینی کو ساری بات بتائی۔ کیا؟ ڈینی زور سے چیخا اور غصے میں دونوں کو ایک ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیے۔ تم لوگ یقیناً نشے میں ہوگے، ورنہ وہ بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ خیر باس، آپ فکر نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ غائب نہ ہوا ہو، وہ پھر کھیلنے کے لیے آئے۔
یہ ہمارا صرف خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے ہم اس کی پورے شہر میں تلاش شروع کر دیتے ہیں، بچ کر کہاں جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ باس کے کمرے سے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا نکل گیا اور باس اپنی کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور وہ دونوں آدمی ڈینی کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر چلے گئے۔ جاؤ اب اس کو سارے شہر میں تلاش کرو، کسی کو اگر اس کی گاڑی یاد ہے یا نمبر یاد ہے تو اس گاڑی کو تلاش کرواؤ، مجھے کل شام تک رپورٹ چاہیے، ڈینی نے ان دونوں آدمیوں کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کئی روز گزر گئے، اس نوجوان کا پتہ نہ چل سکا اور اس جوئے خانے سے خاصی بڑی رقم کما کر جا چکا تھا، یعنی کہ اس نے الٹی چال گھما دی تھی۔ سنتوش دوسرے دن حسب معمول ریسٹورنٹ پر کام کرنے چلا گیا اور ویسے ہی کام شروع کر دیا جیسا کہ وہ پہلے کرتا تھا۔ وہ اس رقم کو خرچ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دانش سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا ریسٹورنٹ کے لاکر میں زیادہ دیر تک رقم رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اسے یہاں سے جلد منتقل کر دینا چاہیے، ورنہ ریسٹورنٹ کے مالک کے پاس آیا اور بولا، آج میری طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، چکر سے آ رہے ہیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے ٹیکسی منگوا دیں، میں ابھی اپنی موٹر سائیکل ڈرائیو نہیں کر سکتا۔ مالک بولا، ہاں بالکل تم گھر جا سکتے ہو، جاؤ آرام کرو، اگر کل طبیعت ٹھیک ہو تو آنا ورنہ آرام کرنا، مالک نے تسلی دی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ اور پھر وہ ایک بڑا سا کالے رنگ کا پلاسٹک کا تھیلا لے کر اپنے لاکر کے پاس آیا اور اپنے کپڑے اور رقم اس کالے پلاسٹک کے تھیلے میں منتقل کی اور باہر آ گیا۔ ٹیکسی بھی آ چکی تھی۔ وہ اپنے دوست کی مدد سے ٹیکسی میں بیٹھا اور گھر روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچ کر بھی گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا کہ اس لیے کہ آج تک نہ کبھی اس نے اتنی بڑی رقم دیکھی تھی اور نہ رکھنے کا کوئی خاص انتظام تھا۔ اس کی بہن نے پوچھا کہ خیریت ہے، آج تم جلدی گھر آ گئے ہو اور وہ بھی ٹیکسی میں؟ اس نے جواب دیا، ہاں دیدی، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آرام کرنے کے لیے چھٹی لی ہے، اسی لیے آج موٹر سائیکل پر نہیں آیا۔ چلو اچھا کیا تم نے، اب کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ سنتوش اپنے کمرے میں آیا اور اپنا ایک پرانا باکس کھول کر اس تھیلے کو نیچے کی طرف دبا دیا اور اوپر کپڑے وغیرہ رکھ کر بند کر دیا اور اسے رکھ کر اس کی چابی اپنے پاس رکھ لی اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ صحن میں آ گیا اور گرم دودھ کا پیالہ پینے لگا۔ شہر بھر میں کیسینو کے آدمی اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے اور دانش عرف ڈینی نے اس ریسٹورنٹ کی طرف آنا بالکل چھوڑ دیا تھا، مگر ابھی سنتوش اپنی نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ فی الحال اسی نوکری میں ہی اس کی حفاظت ہے، ورنہ کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو ڈینی نے اس سے رقم کے بانٹنے کی کوئی بات نہیں کی تھی، بس یہی کہا تھا کہ تم اس سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ اس نے تو اپنی طرف سے پوری ہمدردی کی تھی، اس نے اس رقم میں اپنے کسی حصے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی سنتوش کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ایک دفعہ کم از کم اس سے مل کر اس کا ارادہ اور جان لے اور اس کا شکریہ ادا کر دے، کیونکہ جیسا اس نے پلان بنایا تھا سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ واقعی ایک بہت تجربے کار کھلاڑی ہے۔ اس نے سنتوش کو جان بچانے کی وجہ سے اتنا کچھ دلوا دیا تھا کہ وہ کبھی خواب میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر ابھی اتنی جلدی اپنا کاروبار شروع کرنا صحیح نہیں تھا۔ ابھی اسے کچھ دن اور وہاں کام کرنا تھا کہ ابھی تو یہ الٹی چال تازہ تھی۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد اس نے پھر اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ ریسٹورنٹ میں وہی دو آدمی آ کر بیٹھے ہیں جو اس کا اس دن پیچھا کر رہے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے کافی کا آرڈر دے دیا تھا۔ سنتوش نے ان کو دیکھ کر فوراً اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی
ان دونوں آدمیوں کو کسی اور ویٹر نے ڈیل کر لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بہت دنوں تک اب یہاں کام نہیں کر سکتا کیونکہ کسی بھی وقت خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ رات کو ڈینی اس ریسٹورنٹ میں آیا ہے۔ وہ خوشی سے آگے بڑھا اور بولا، ویلکم سر، آپ بڑے دنوں بعد آئے۔ اس کے بعد آہستہ سے بولا، سر اب کیا کرنا ہے؟ سارا کام تو پلان کے مطابق ہو گیا، رقم اب میرے پاس موجود ہے، اب آپ آگے کے لیے جیسا کہیں میں تیار ہوں۔ ڈینی نے مسکرا کر کہا کہ وہ سب کچھ میں نے تمہارے مستقبل کے لیے کیا ہے، نہ جانے میں نے لوگوں کا کتنا نقصان کروایا ہے، لیکن تقریباً وہ سب لوگ امیر ہی تھے، لیکن اگر میری وجہ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو مجھے سکون ملے گا۔ بس وہ رقم اب تمہاری ہے، تم کوئی مناسب جگہ اور وقت دیکھ کر اپنا کام شروع کرو، اپنی بہن کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرو، بھائی کی پڑھائی مکمل کرواؤ اور اپنا بزنس شروع کرو، اور پھر اس کے بعد اپنی شادی بھی۔ یہ سن کر سنتوش مسکرا دیا اور بولا، سر میں اپنا بزنس شروع کرنے کے بعد ضرور اس بات کا خیال رکھوں گا کہ اپنی ضروریات کے بعد جو بھی کمائی ہوگی وہ مستحق لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں خرچ کروں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی جن کا کوئی نہیں ہے اور وہ غربت کی وجہ سے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ سارا کچھ بھگوان کی مرضی کے بعد آپ کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی اس نیکی کی وجہ سے آپ کا خدا بھی آپ کے غلط کاموں کو بھی بخش دے گا۔ ہاں بے شک ہم سب انسان ہیں اور اسی ایک ذات کی مخلوق ہیں، وہ اپنے بندوں کی مدد کرنے کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ میں گھر میں اکیلا تھا، آوارہ گردی اور بری صحبت کے نتیجے میں اس لائن میں پھنس کر رہ گیا، مگر ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ مجھے اس راستے سے نجات مل جائے، لیکن اب تم ایک کوشش کرنا کہ مجھ سے اس طرح نہ ملنا، ورنہ کسی کو بھی شک پڑ سکتا ہے۔ میں وقت اور حالات دے کر خود ہی تم سے رابطہ کر لیا کروں گا، بس تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دینا۔ دانش نے اس کو دوستانہ مشورہ دیا۔ آج اس نے سنتوش کو اپنی زندگی بچانے کے صلے میں اس کا مستقبل سنوارنے کی بھرپور کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد سنتوش نے وہاں کی نوکری چھوڑ دی۔ اس نے اپنے گھر کے قریبی علاقے میں ایک ڈھابہ کھول لیا، جہاں وہ بہت ہی مناسب قیمت پر کھانے پینے کی چیزیں بیچتا تھا، اور اس وجہ سے چونکہ وہ منافع کم کماتا تھا، اس کے پاس ہر وقت رش رہنے لگا۔ وہ علاقے کے لوگوں کو جانتا تھا، بہت سے لوگوں سے وہ کھانے کا بل بھی نہیں لیتا، اور کچھ کے گھروں میں وہ رات کو بچ جانے والا تمام کھانا بھیج دیا کرتا تھا، جس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بہن دیدی کی شادی کر دی تھی اور اپنے بھائی کو پڑھائی میں فل سپورٹ کی، جس کی وجہ سے وہ ایک اکاؤنٹنٹ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کا گھر مزید معاشی طور پر مضبوط ہو گیا۔ اب سنتوش کی دیدی نے اس کی شادی کا پروگرام بنا لیا تھا اور اس کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ ادھر دوسری طرف کیسینو میں باس کو ہر طرح کی تلاش کے بعد نہ تو اس اجنبی نوجوان کا پتہ چلا اور نہ ہی اس بات کی خبر ہو سکی کہ ان کے درمیان کون غدار ہے۔ وہاں پر کھیلنے والے بڑے بڑے امیروں اور بدماشوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شاید یہ سارا ڈرامہ کیسینو کے باس کا ہی بنایا ہوا ہے، اور اس نے نہایت چالاکی سے ہمیں ایک ساتھ لوٹا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے باس کو ایک طے شدہ منصوبے کے تحت راستے میں فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باس کی موت کے بعد کیسینو بند کر دیا گیا۔ وہاں پولیس نے تفتیش وغیرہ شروع کر دی اور وہاں کے عملے کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں ڈینی بھی تھا۔ یہ خبر اخبار میں چھپی تو اس خبر کو سنتوش نے بھی بڑی حیرانی سے پڑھا،
خبر میں گرفتار ہونے والوں میں ایک بڑا نام ڈینی کا بھی تھا، جو اس جوئے خانے کے اڈے کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ پولیس کا ایک شبہ یہ بھی تھا کہ شاید ڈینی نے ہی باس کو قتل کروایا ہو۔ بہرحال تفتیش جاری تھی۔ یہ خبر پڑھ کر سنتوش پریشان ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اسے فوری طور پر ڈینی کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی پرکاش کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ کسی اچھے وکیل سے اسے ملوائے۔ پرکاش نے یہ کام کر دیا اور شہر کے ایک اچھے وکیل سے سنتوش کی ملاقات کروا دی، اور سنتوش نے وکیل سے اس کیس کو لڑنے کے لیے کہا۔ بہرحال وکیل راضی ہو گیا، اور ساتھ ہی اس بات پر بھی کہ وکیل سنتوش کا نام کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ اگر کوئی پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میرے لیے بتانا ابھی ضروری نہیں، جب تک کہ کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کیس بہرحال چلتا رہا، اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ ڈینی وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے اور وہ حکومت کی پوری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس نے حکومت اور عدالت کے ساتھ پورا تعاون کیا، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اب اپنی ایک نئی اور پاک صاف زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی بقیہ زندگی انسانیت کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی حالات میں جرائم کی دنیا کا راستہ نہ اپنائے، کیونکہ ہر کسی کی قسمت اتنی مہربان نہیں ہوتی۔ عدالت نے اسے حکومت کی سفارش پر معاف کر دیا تھا۔ وہ عدالت سے اپنے وکیل کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر وکیل صاحب کے آفس پہنچ گیا تھا۔ پھر اس نے اصرار کیا کہ وکیل صاحب آپ بتائیں، آپ نے میرا کیس کیوں لڑا ہے؟ وکیل صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس تھوڑی دیر اور، ابھی ہم کھانا کھانے ساتھ چلیں گے، پھر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وکیل صاحب نے اپنے آفس میں فائلیں وغیرہ رکھیں اور کچھ ضروری کام نپٹائے، اور اس کے ساتھ گاڑی میں کھانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ چلو بھائی، آج میں تمہیں بڑا لذیذ کھانا کھلواؤں گا، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ وکیل صاحب کی بات سن کر ڈینی بھی ہنسنے لگا، اور پھر گاڑی سنتوش کے ڈھابے کے سامنے رکی۔ وکیل صاحب نے سنتوش کو پہلے ہی فون پر ساری بات بتا دی تھی۔ ہارن کی آواز سن کر سنتوش باہر آیا، اور اس نے ایک پھولوں کا ہار دانش کے گلے میں ڈال دیا۔ دانش نے اس کو گلے لگا لیا اور کچھ دیر تک آنسو بہاتا رہا، اور پھر سنتوش بولا، مبارک ہو دانش بھائی، آپ کی نئی زندگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور وکیل صاحب بولے، بھائی اب کھانا بھی کھلاؤ گے یا خالی مبارکبادیں ہی دیتے چلے جاؤ گے؟ ان کی بات سن کر سنتوش نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ایک ٹیبل پر لے آیا۔ تینوں ساتھ کھانا کھانے لگے۔ وکیل صاحب نے دانش سے پوچھا، ہاں بھائی کھانا کیسا لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، واقعی بہت لذیذ ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وکیل صاحب بولے، اچھا اب مجھے اجازت دو، اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ دانش گھبرا کر بولا، اگلے ہفتے؟ کیوں وکیل صاحب؟ وکیل صاحب غصے سے بولے، ارے تمہیں معلوم نہیں، اگلے ہفتے ہماری پھر اسپیشل دعوت ہے، کیونکہ اگلے ہفتے سنتوش کی شادی جو ہو رہی ہے۔ اور یہ سنتے ہی دانش نے ایک مرتبہ پھر سنتوش کو خوشی سے گلے لگا لیا، اور اس بار سنتوش کی آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے۔ کہانی ختم شد۔